نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكذب به، اور جھٹلا دیا اس کو، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو یا حق کو یا عذاب کو، قوموں کا، تیری قوم نے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف۔ یہ اہل مکہ تجھ کو نبی نہیں مان رہے، تیرے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ تو حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں بنایا گیا، میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، یعنی میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پہنچا دینا، زبردستی کرنا نہیں۔ لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں جبرن ہم دوسرے کو منوا کے چھوڑیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا، سب خبریں تم کو پتہ چل جائیں گی، ہر معاملے کی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ اور یہاں خاص طور پر وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی باتیں بناتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسی کٹ حجتیاں کرنے والوں سے اعراض برتو، اس وقت نصیحت نہ کرو۔ بہت اہم اصول دیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ اس وقت اہل مکہ کے ساتھ تھا نا، جن کے سامنے کوئی بھی بات پیش کی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے، اس میں بحث کرنے لگتے۔ مثلا وہ کہتے اچھا تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، یہ دیکھو ہڈیاں بھربھری ان کو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی قبر سے پرانی ہڈیاں لے کر آیا اور توڑ کے دکھایا، کہا اچھا اٹھا کے دکھاؤ ان کو، تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، سورۃ یاسین میں آتا ہے، اس نے کہا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ تو بہت سی چیزیں ان کی عقل میں نہیں سماتی تھی، لہٰذا وہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، بحثیں کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کے ساتھ اعراض کرو، یہ حماقت کی باتیں ہیں، ان پر خاموشی اختیار کرو۔ حتی، یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں، یعنی یہی لوگ اگر کوئی اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہو۔ بہت ہی اہم اصول بتایا گیا۔ یہ کٹ حجتیاں کرنے والے، بحثیں کرنے والے، باتیں بنانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے صرف مکہ میں ہی نہیں تھے، آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ جبکہ وہ آپ کا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہے تو کیا حکم دیا گیا؟ اعرض عنہم، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر جذبات کا بخار چڑھا ہوتا ہے نا، جذبات کا بھی ایک بخار ہوتا ہے نا، آپ کسی کے اوپر غصے میں ہیں تو آپ ابل رہے ہیں، کھول رہے ہیں، تو ایسے میں کسی بھی چیز کی نصیحت اور تردید اور حقیقت سمجھانا یا بات دل میں اتارنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت اصول ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کسی کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ ناراض ضرور ہوتا ہے، تو ایسے میں بحث نہیں کرنی، احسن طریقے سے خاموشی اختیار کرنی، جواب نہیں دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بائیک آؤٹ کر لینا ہے، کہ بول چالی چھوڑ دینی، نہیں۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ ان کا پارا اتر جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے، تم پھر دوبارہ ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی اپنے ایسے دوستوں رشتہ داروں سے مکمل طور پر رابطہ کاٹنے کا حکم نہیں، ورنہ تو پھر آپ تبلیغ کیسے کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کچھ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تم کو بھلوا دے، کیا بھلوا دے؟ یہ بات بھلوا دے کہ اب یہاں سے اٹھ جانا ہے، اعراض کرنا ہے،
یعنی کوئی ایسی محفل مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو حکم کیا ہے؟ وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر شیطان بلوا دے اور آپ وہاں بیٹھے رہے اور بحث میں الجھ پڑے تو جو ہی یاد آئے فلا تقعد بعد الذکری، یاد آنے کے بعد مت بیٹھو مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. ظالم یہاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں. کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ مریض کے ساتھ بیٹھنے والا بھی مریض ہو سکتا ہے. ایسی محفلوں میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے، یعنی کسی ایسی مجلس میں جان بوجھ کے بیٹھے رہنا جہاں دین کے اوپر غلط باتیں کی جا رہی ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا، یہ کفر ہے. کراہت کے اظہار کے بغیر بیٹھنا گناہ ہے، یعنی آپ بیٹھے اور آپ ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی یہ سب باتیں. یعنی کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، مثلا آپ جہاز پہ بیٹھے، ساتھ ہی بیٹھا کوئی شخص آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے یا دو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب آپ ایسی جگہ جکڑے میں اٹھ نہیں سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اپنے رویے سے. یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینے لگے، یعنی آپ اپنے ماتھے پہ بل لا کے یا کسی بھی طریقے سے یا بے رخی برت کے آپ یہ ظاہر کریں گے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں پارٹی نہیں ہوں. پھر دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے، یعنی بعض اوقات آپ کسی کام پر ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، جیسے بسا اوقات گورنمنٹ آفیسرز کی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اور ایسا کام ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ آن ڈیوٹی ہیں اس لیے بسا اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی، دل نہیں ہے ساتھ لیکن کھڑے ہیں کیونکہ سرکار کے غلام ہیں. اور تبلیغ کی غرض سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انتہائی خراب لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے ہمیں کوئی اچھی بات بتائیے تو آپ کو انکار نہیں کرنا. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے معلوم ہے تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو اس لیے میں تو بہت نیک ہوں، میں تو تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی. نہیں، بہت سے لوگ انسانی معاملات اور تعلقات میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کبھی خدا کو ناراض کرتے ہیں، کبھی مخلوق کو ناراض کرتے ہیں اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے. اب اگر کوئی تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جاتا ہے، بعض اوقات لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ جی درس دیں، اس پہ مجھے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں جاتی ہیں، آپ اٹھیں گے اور وہاں وہ کچھ ہوگا کہ شیطان بھی مات کھا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا عمل ہے اور یہ میرا فرض ہے. وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں اور میں اپنے عمل کے لیے. اگر وہ سب کچھ سننے کے باوجود وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفس ہے تو یہاں کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہوں، تقوی اختیار کریں، بچیں، یعنی خود اس میں شریک نہ ہو، تو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا ذمہ آپ پر نہیں، ان کے غلط کام کی ذمہ داری پھر آپ پہ نہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ شے دیتے ہیں یا آپ ایک طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کی نیت ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. بعض اوقات ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہیں خبر ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے تو صرف کریٹیسزم سنا ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اور اگر معلوم بھی ہے تو وہی جہالت والی حالت ہے نا، جہل اور جہالت. شاید جہل تو نہ ہو لیکن جہالت تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو بہت سے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں انہیں اپنی رشتہ داریوں میں، خاندانی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں ایسی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ تو تعلق کاٹا جا سکتا ہے، نہ رشتے کاٹے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی انسان معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کسی پلانٹ پہ جا کے جی سکتا ہے. اس کو اسی دنیا میں رہنا ہوتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو کس طرح قائم رکھا جائے، کہاں تک آپ آگے جا سکتے ہیں، کہاں آپ کی حد آ جاتی ہے، کس نیت کس مقصد کے تحت کس سے کتنا مل سکتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ سب یہاں بتا دیا گیا. کیا کہ جب لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت تو وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو. اور اٹھتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ کرسی پٹھائیں اور پاؤں مارتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اٹھیں، یہ طریقہ درست نہیں. باوقار انداز میں، حلم کے ساتھ، اچھے انداز سے آپ کا وہاں سے اٹھ جانا، ایبسنٹ ہو جانا کافی ہے دوسروں کو احساس دلانے کے لیے. پھر جب وہ اپنا وہ سب کچھ کر چکے اور آپ دیکھیں کہ اب محفل کا موضوع بدل گیا ہے، وہ خرابی کا وقت گزر گیا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری،
پھر اگر آپ چلے گئے اور آپ کے سامنے سب کچھ شروع ہو گیا اور آپ کو بھی یاد نہ رہا کہ مجھے یہاں سے اٹھنا تھا، فرمایا جو ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جاؤ، یہ سوچ کے نہیں آدھا وقت تو گزر گیا اب کیا اٹھنا، اب تو بیٹھ ہی رہو، نہیں، جب یاد آئے تو اٹھ جاؤ. ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ خدا نہ خواستہ ظلم کی حالت میں اگر کسی پر عذاب آ گیا تو تم بھی ساتھ جاؤ گے. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یعنی چونکہ نافرمانی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس نافرمانی کی کیفیت میں موت آ گئی تو جیسا اختتام ہوگا پھر ویسا ہی انجام ہوگا. اور ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا، اس کے پیچھے نیت اور غرض کیا ہونی چاہیے؟ ان کی بھلائی، ان کی خیرخواہی، ان کی اصلاح، ان کی آخرت کی فکر، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. اور بسا اوقات مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن لا علمی کی وجہ سے یا دین کی صحیح روح نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پھر اگر آپ ان سے ملتے جلتے ہیں تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں، جب تک آپ ان کی خیرخواہی کر کے انہیں سمجھاتے رہیں. ولیکن لیکن مقصد کیا ہوگا؟ ذکرہ، نصیحت، یاد دہانی کرانا. ملاقات کی غرض ذکرہ. کیوں؟ لعلہم یتقون، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ وہ برائی سے بچ جائیں. اور آپ کے سامنے ہے مکہ کی مثال کہ وہی لوگ جو ہر طرح کے فساد اور شر میں مبتلا تھے پھر بالآخر تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گئے. اس لیے کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج اگر غلط کام کر رہا ہے تو ساری زندگی کرتا چلا جائے گا، معلوم نہیں کس وقت اس کو نصیحت ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہ کرو، لیکن ہماری عادت یہی ہوتی ہے کسی کتاب کا ٹائٹل اچھا لگے تو وہ فوراً خرید لیتے ہیں چاہے اس کے اندر کچھ نہ ہو. تو ہم بھی لوگوں کو صرف ان کے ظاہری حلیے سے جج کرتے ہیں، کیسا پہنا ہوا ہے، کیا بول رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں ہمارے سامنے ہوتے. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھو. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی متقی بن جائیں. وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل نہ پھر بیٹھو. عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں اور عبادت کریں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں، مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا. تو یہ ہے دین کو کھیل تماشا بنانا. یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر بنیادی طور پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنائیں ان کو چھوڑ دو. تو پھر دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جو دینی شاعر کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لے ان سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں. اور بدعت ایسی گمراہی ہوتی ہے جس پہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. دیکھیں نا، کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، وہ توبہ کرتا ہے. لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ ایک غلط چیز کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ جتنے بھی دینی عمل ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مثلا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر اچھے برے کی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے پتہ چلے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں یا ہماری سوسائٹی میں قرآن پڑھنے کو بھی ایک رسم بنا لیا گیا، قرآن خوانی کے نام سے. چلیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کہیں مل بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. وہ حدیث میں آتا ہے نا صحیح مسلم کی کہ جب بھی کچھ لوگ مل بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں سکینت اترتی ہے. تو کہیں بھی مل بیٹھ کے قرآن پڑھنا منع نہیں، لیکن اس میں کیا چیز پسندیدہ نہیں کہ انسان اسے محض ایک فنکشن کی حیثیت دے دے. تو قرآن کی روح کیا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. اسی طرح عید کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا تھا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں پڑھنے کو کہا گیا اس دن. لیکن ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چاند رات میں چوڑیاں پہننے پر، مہندی لگانے پر، کھانے پکانے پر، شغل میلہ کرنے پر،
اور فجر کی نماز بھی جاتی ہے بسا اوقات ساری رات جاگ کے، پھر سویرے اٹھ کے سوئے رہتے ہیں وہ برکت اور دعاؤں کے وقت میں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور پھر باقی وقت ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک انجوائمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ظہر کی نماز، وہ مہینہ بھر جو نمازوں کی عادت ہوئی تھی، ڈے 1 عید کے دن پہ ہی سب بھلا کے رکھ دیتے، سب صفائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دین کو کیا بنا لیا، یعنی اس عبادت کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ کرسچنز کے ہاں کرسمس کیا ہے، اتنی کمرشلائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز مٹیریلائز کر لی انہوں نے، یعنی وہ کاروبار کا ایک بہترین مہینہ قرار پایا، ہر شخص خرید رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی آخری راتیں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا انہی آخری عشرے کی راتوں میں ہمارے بازار ساری ساری رات کھلے رہتے ہیں، نہ دکانداروں کو عبادت کا موقع ملتا ہے اور نہ خواتین کو ملتا ہے، بلکہ اسپیشل شاپنگ کے لیے اور بساؤ کا شاپنگ کے لیے بھی نہیں جاتے، صرف بازار میں گھومنے پھرنے موج میلے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دین کو کھیل بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے تھے؟ آپ نے قرآن پاک سے کیا سیکھا کہ آپ نے آ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا، رحمت للعالمین تھے۔ ہم نے کیا کیا ان دنوں میں؟ یہ سب کچھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یا آپ کی ولادت کے دن صحابہ کرام نے کیا تھا، یا کسی اور نے کیا تھا یہ سب؟ لیکن ہم نے بھی اس کو جشن کا نام دے دیا۔ جیسے عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں، صبح تکبیریں پڑھیں، پھر نماز پڑھیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی نکلیں اور وہ دعاؤں میں شریک ہوں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں۔ مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا، تو فرمایا کہ ایسا کام کرنے والوں کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے تعلق کاٹ لو یا ان سے رشتہ داری ختم کر لو، بلکہ کیا مطلب ہے کہ ان کے اس کام میں تعاون نہ کرو۔ قرآن پاک میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ان کے سامنے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہو گئی۔ دنیا کے رنگ میلے اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی خوشیاں، اسی کے پیچھے چل پڑے۔ وذکر بہ، اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ، اس کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ کس کو؟ ایسا کام کرنے والوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ کیوں؟ ان تبصل نفس، کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص، بما کسبت، اپنے کیے کی بدولت۔ تبصلہ کا لفظ بے سین لام سے ہے، غلبہ اور قہر سے گرفتار کرنا، محروم کرنا، یعنی ان کی نیکی برباد، گناہ لازم نہ ہو جائے، یہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں، دین میں منمانے کام کرنے والے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت، کس کیے کی؟ یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے کی بدولت پکڑا نہ جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کام کا چونکہ حکم نہیں دیا، اس لیے یہ سب کچھ دین کے نام پہ کرنا، یعنی اگر آپ ویسے اپنی شادی پہ کر رہے ہیں تو شوق سے کیجئے، حدود میں رہ کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا کسی اور موقع پر، عید کے موقع پر یہ سب کچھ کرنا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں دین کے اندر، یہ اللہ تعالی کے منشا کے خلاف ہے۔ دین دراصل انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، کھلاڑی نہیں بناتا۔ خود سوچئے ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں آیات کہ کس طرح انسان کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، کس طرح حساب ہوگا، کس طرح منکر نکیر ہوں گے، کس طرح اس کو جواب دہی کرنی ہے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ انسان اس دنیا کو کھیل تماشا بنا لے، اور پھر وہ بھی دین کے نام پر۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی، یعنی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔
وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ بدلا دے کل عدل ہر طرح کا بدلہ لا یؤخذ منہا وہ اس سے لیا نہ جائے گا. اگر وہ کسی بھی قسم کا بدلہ دینا چاہے یعنی اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کوئی ایکولی چیز پیش کرنا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، جیسے پیچھے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں ابسلوا وہ ثواب سے محروم کر دیے گئے بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی پھر ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے دین کا رنگ ہی بدل دیا. لہم شراب من حمیم آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ پینا کس کا؟ من حمیم ابلتے ہوئے پانی کا. وعذاب علیم اور دردناک عذاب بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے جو وہ انکار کرتے رہے. حمیم کہتے ہیں ابلتے پانی کو. گہرے دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ شخص جو دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے. یعنی حمایت میں کس طرح کہ اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ ابل پڑے، یعنی دوست کی برائی برداشت نہ کر سکے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا یعنی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر اسے ثواب سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کتنی سخت بات ہے نا یہ، کیونکہ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ثواب وہ ثواب ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کہا. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا، تو اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. اس لیے کہ مجھے کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنے پاس سے دین کی تفسیر کرتی رہوں اور ثواب اور سزا کی باتیں کروں. قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفعنا ولا يضرنا جو نہ تو ہم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اہل عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے. ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا. نائلہ، اساف، لات، منات، عزا، یہ سب نام آپ کے جانے پہچانے ہیں. ہر قبیلہ اپنی مصیبت کے وقت اپنے مخصوص بت کے پاس جاتا اور اس سے دعائیں کرتا، اس کو پکارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا کہ دیکھو یہ پتھر کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کو نہ پکارو، اللہ ہی سے مانگو. لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ یہ شخص اپنے دین سے پھر گیا ہے، سابی ہو گیا ہے، بڑوں کا دین چھوڑ گیا ہے. تو اس پر کیا کہا گیا؟ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو ہم کو کہ ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارے جو نہ ہم کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور اب تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے، تو اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم الٹے پاؤں پھر کر وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللَّهُ ہم الٹے پاؤں پھر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے وہ کام کریں جو تم چاہتے ہو ہم سے. کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران استہوتہ اس کو راستہ بھلا دیا. استہوا کہتے ہیں راستہ بھلانے کو، اس کا روٹ ہے واو یہ ہے. ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے. خواہش نفس کے لیے بھی کیوں ہوا بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان کو پستی کی طرف گراتی. تو استہوا ہوتا ہے راستہ بھلا دینا، اوپر سے نیچے گرنا. کہ وہ شخص راستہ بھلا دیا اس کو، اوپر سے نیچے پھینک دیا اس کو. الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران پریشان ہے، راہ بھولا ہوا ہے، سرگردان ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر وہی کام کریں جس سے اللہ نے روکا. یہ محض لوگوں کے دباؤ میں آ کے، شیاطین کی باتوں میں آ کے راستہ بھول رہے ہیں، کیونکہ عموماً شیطان ہی کا یہ کام ہوتا ہے نا، انسان کو حق سے پھیر دے. تو یہ لوگ
جو ہدایت پا لینے کے بعد پھر اس سے پلٹ جائیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے وہ شخص جو ایک صحرا میں ہو جسے شیاطین نے راستہ بھلا دیا ہو اور اب وہ حیران ہے کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. لہو اصحاب، اس کے کچھ دوست ہیں، صاحب کی جمع ساتھی کی جمع، یدعونہ جو اس کو بلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الی الہدی ائتنا، ہدایت کی طرف آؤ. یعنی وہ اپنے راستے کو، اپنے طریقے کو ہدایت کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس پہ غالب آتا ہے. جیسے غصے کے وقت تو یقینی طور پہ شیطان انسان پہ غالب ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے کرنا کیا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ غصے میں آ کر بہت ناپسندیدہ حرکات کر جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا جو بالکل سیدھا منزل کی طرف رواں دواں تھا. اس نے کیا کیا؟ اس قافلے کو چھوڑ دیا، ان سے الگ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ شیطانوں نے آ کے اس کا دماغ پھیر دیا. ایسے میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے. لوگوں کے بتائے ہوئے راستے نہیں، اللہ کا بتایا ہوا راستہ. اور وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں. کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، اس کے آگے جھک جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو. وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو. تو ہدایت پانے کے لیے، سیدھے رستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. نمبر 1، اس کی طلب، نسلمہ اور تقوی، اسلام اور تقوی. یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ ہی سے ڈرے. اور عملی طور پر نماز پڑھے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نفل پڑھے حاجت کے، اللہ سے رہنمائی مانگے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر کیا دعا مانگتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے شروع میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، لوگ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا. اے اللہ، جن کاموں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما، یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش آئے کہ آپ کسی طرف جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ حیران ہیں. استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا. ہدایت ہمارے پاس ہے، ادھر آؤ، ہم سیدھے رستے پہ، باقی سب دنیا گمراہ ہے. تو اب انسان کدھر کو جائے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، جھک جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.